بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزیڈیم کے معزز اراکین اور سامعین مجلس، السلام علیکم۔ مقتدرہ سندھی زبان نے زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اس کرنٹ سیناریو میں نہایت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی مانجھی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں اس اہم موضوع پر، جو جدید ٹیکنالوجی کے دور میں مادری زبانوں کی اہمیت، مادری زبانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی شریک ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو دو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں۔ ایک زبانوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی میں 50% زبانیں جو ہیں اس پوری دنیا کی وہ معدوم ہو جائیں گی۔ دوسرا، ہمیں جس طرح موضوع میں ہے کہ اس کی ترقی کا، اس کے فروغ کا، زبان و ادب کے آگے لے جانے کا، تو یہ چیلنجز ہیں۔ اب اس دور میں، یعنی گلوبلائزیشن کا یا عالمگیریت کا جو دور ہے، اس میں ہم کیسے ایک طرف زبانوں کی ترقی جو یہ موضوع ہے، اور دوسری طرف جو ہے سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے اس کی بقا کا ہے کہ اس کو کیسے گزشتہ ادوار کے مقابلے میں کہ وہاں ہم کس طرح زبانوں کو پریزرو کر رہے تھے، وہ عوامل بھی دوسرے تھے، وہ تقاضے بھی دوسرے تھے، اور زبانوں کی ترقی کے لیے جس طرح اسٹرگل کی جا رہی تھی، اس دور میں وہ پہلو بھی مختلف ہے۔ اس دور میں وہی زبان اپنی بقا اور ترقی کی جنگ لڑ سکتی ہے جس کی آن لائن نمائندگی، یعنی آن لائن ریپریزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ یعنی وہ گوگل آن لائن ٹرانسلیشن سسٹم کا حصہ ہو، انٹرنیٹ پر وسیع تر کارپس ڈیٹا کی مالک ہو، بڑی تعداد میں ویب سائٹس، آن لائن ڈکشنریز اور ایپس رکھتی ہو۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم پیش نظر رکھیں اور ہم جو ہمارے ملک کی جو زبانیں ہیں یا اور اس حوالے سے جو زمینی حقائق ہیں اس کو ہم دیکھیں، ہمارے ملک میں 72 سے زیادہ زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں، اور ان میں سے صرف 3 زبانیں یعنی سندھی، پنجابی اور پشتو گوگل کی زبانیں ہیں، اور ان زبانوں کی آن لائن نمائندگی کسی حد تک موجود ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ باقی زبانوں کی وہ ریپریزنٹیشن، وہ آن لائن موجودگی اس طرح نہیں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، میں نے سندھی لینگویج اتھارٹی کے نظام کو دیکھا ہے، وہاں یہ چیز موجود ہے، لیکن ہماری دوسری زبانوں کے لیے کارپس پلاننگ کے ادارے موجود نہیں ہیں۔ وہاں سندھی لینگویج اتھارٹی میں کسی حد تک، بلکہ زیادہ بڑی حد تک آپ لوگوں نے کام کیا ہے، آپ کی حکومت کی توجہ رہی ہے، آپ لوگوں نے خود بھی اس پر توجہ دی ہے۔
ہماری ہاں جو دیگر زبانیں ہیں ملک میں، تو اس کے لیے کارپس پلاننگ کے پراپر ادارے موجود نہیں ہیں، اور وہ اس لیے وہ ادارے موجود نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں اس ملک میں جامع لسانی پالیسی موجود نہیں ہے. اور جامع لسانی پالیسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اکثر ممالک میں لسانی پالیسیاں بنتی ہیں، بن گئی ہیں، اور انہوں نے پراپر لسانی سروس کے ذریعے وہ لسانی پالیسیاں بنائی ہیں. اور اب تک تو بہت سارے ممالک نے ان سروس کے نتیجے میں جو سروے انہوں نے کرائے ہیں وقتاً فوقتاً اپنی لسانی پالیسیوں میں مناسب ترامیم بھی کی ہیں. ہم ابھی تک نہ سروے کرا سکے ہیں اپنی زبانوں کی، نہ کوئی پالیسی بنا سکے ہیں، نہ اس پالیسی کے نتیجے میں کارپس پلاننگ کے ادارے ہم بنا سکے ہیں. تو یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے. سب سے پہلے ہم سب نے جو ارباب اختیار ہیں، ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان کو متوجہ کرنا ہے اس کام کی طرف. چونکہ آپ نے مجھے پشتو زبان کے حوالے سے نمائندگی پر مجھے شریک کیا ہے، تو پشتو کی جہاں تک صورتحال ہے، اور یا اس کی کمپیوٹیشن یا اس کی آن لائن ریپریزنٹیشن کی جو صورتحال ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو 2005 میں مائکروسافٹ نے پشتو ونڈو بنایا پہلی دفعہ 2005 میں. 18 فروری 2016 کو گوگل نے پشتو زبان کو اپنے آن لائن ٹرانسلیشن سسٹم کا حصہ بنایا. گو کہ اس سسٹم کو اب مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تاہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں افغان ماہرین زبان کی رضاکارانہ خدمات ناقابل فراموش ہیں. افغان ماہرین نے یہاں جو ہمارے پاکستان میں جو پشتو ماہرین ہیں، ان کی نسبت افغان ماہرین لسانیات نے زیادہ کام اس پر کیا ہے. یہاں پہ اس درجے کا اور اس نہج کا کام نظر نہیں آ رہا ہے. پشتو ویب سائٹس کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے. آن لائن لغات کی تعداد 13 ہے. اسی طرح گوگل پلے اسٹور میں پشتو زبان، ادب اور ثقافت کے حوالے سے لاتعداد ایپس موجود ہیں. یہ بھی انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے. جہاں تک پشتو کارپس ڈیٹا کا تعلق ہے، تو اس ضمن میں ELDA، ASR اور CLE جیسے اداروں نے اس کی جمع آوری کے لیے جتن کیے ہیں. ELDA نے اب تک 11 کروڑ 20 لاکھ کی تعداد میں پشتو کے مونو لنگول ٹیکسٹ کارپس کو جمع کیا ہے. یہ ڈیٹا 46 مختلف بلاگز اور ویب سائٹس سے حاصل کیا گیا ہے. اس کام کی تکمیل کے لیے اس ادارے کو فرانسیسی وزارت دفاع کا خصوصی تعاون حاصل رہا ہے. اب پشتو زبان کی آن لائن نمائندگی کی موجودہ صورتحال تو بظاہر حوصلہ افزا نظر آ رہی ہے، لیکن دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے ڈیٹا کے ساتھ تقابل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پشتو زبان اس حوالے سے اب بھی بہت پیچھے ہے. یہ پشتو کے جو آن لائن ریپریزنٹیشن ہے، میں نے شروع میں بھی کہا کہ جب تک ہماری زبانوں کی آن لائن ریپریزنٹیشن نہ ہو، کمپیوٹیشن نہ ہو، اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن نہ ہو، تو اس وقت تک نہ ہم اپنی زبان کی بقا کی جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ زبان اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتی ہے، نہ وہ آگے جا سکتی ہے. 21ویں صدی
کا چونکہ موضوع ہے، تو اس 21ویں صدی کے یعنی جو جدید ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، اس کے تقاضے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس کے تقاضے پچھلی جو صدیاں تھی وہ اس سے مختلف ہیں۔ اب کیا کریں گے ہم، کیا تجویز کر سکتے ہیں اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، گلوبلائزیشن کے دور میں، عالمگیریت کے دور میں؟ میرے ذہن میں اور میرے پاس 2-4 ریکمنڈیشنز ہیں، سفارشات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم اپنی زبانوں کی بقا کی جنگ اور اس کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور ان کی ترقی کے لیے جو ہے کوشش کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پورے ملک میں لسانی سروے کی بنیاد پر ایک جامع قومی لسانی پالیسی وضع کی جائے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نمبر 2، کثیر لسانیت کو ملک میں مثبت طریقے سے دیکھا جائے، کیونکہ کثیر الجہتی ہمیشہ وفاق کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ کثیر لسانیت کو مثبت طریقے سے دیکھا جائے۔ نمبر 3، یہ بات سچ ہے کہ ہر لسانی گروہ یعنی اسپیچ کمیونٹیز جتنی بھی ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی زبانوں کو ایک طرف کیا جائے۔ ضروری ہے کہ ان کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کی جائے، اور کام بھی جو میں نے اشارے کی ان خطوط پر کیے جائے۔ ان زبانوں کے لیے وسائل پیدا کرنے کی خاطر کارپس منصوبہ بندی کی ادارے کھولے جائیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، کیونکہ زبان کی معیار بندی ان اداروں کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ مستقبل میں وہی زبانیں زندہ رہ سکتی ہیں جو مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ہوں۔ ہمارے ہاں چند زبانوں کے علاوہ دیگر زبانوں کی آن لائن نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمبر 4، یہ ضروری ہے کہ ان زبانوں کی کمپیوٹیشن کے لیے کام کیا جائے۔ زبانوں کی کمپیوٹیشن نہ صرف ان زبانوں کو ڈیجیٹل بنا کے ان کی سیکھنے اور استعمال کرنے والوں کی رسائی پوری دنیا تک ممکن بنائے گی، بلکہ ان میں باہمی تراجم کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ اس کے لیے کمپیوٹیشنل ماہرین اور لینگویج لیب کی ضرورت ہوگی۔ ملک کی زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جامعات میں لسانیات کے شعبے قائم کیے جائیں جو کمپیوٹیشنل ماہرین لسانیات پیدا کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں سندھی لینگویج اتھارٹی کے ارباب اختیار بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر محمد علی مانجھی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔